بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 10 مشہور اللہ کے ولیوں کے 10 مشہور قصے بیان کریں گے جو انہوں نے ارشاد فرمائے اور اللہ کی کرامت سے حرف بحرف سچ ثابت ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 1236 عیسوی اجمیر میں وارد ہوئے اور ہر طرف اسلام پھیلنے لگا تو اجمیر کے راجا رائے پٹھورا پرتھوی راج کو یہ صورتحال ناگوار گزری اور اس نے نو مسلموں کو ستانا شروع کر دیا۔ جب اس کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو ایک دن خواجہ نے جلال میں آ کر کاغذ کے ایک پرزے پر یہ جملہ لکھ کر راجا کو بھیج دیا: من تیرا زندہ با لشکر اسلام سپردم، میں نے تجھے زندہ پکڑ کر لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ راجا یہ پیش گوئی پڑھ کر بہت غصہ ہوا اور کہا کہ اس فقیر کی سزا تو موت تھی، لیکن میں اسے زندہ رکھوں گا تاکہ یہ اپنی باطل پیش گوئی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ چند ماہ بعد 1192 عیسوی شہاب الدین غوری اجمیر پر حملہ آور ہوا۔ پرتھوی راج نے ہندوستان کے راجاؤں کو مدد کے لیے بلایا تھا۔ فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی، جس میں 3000 ہاتھی، اور تراوڑی کے میدان میں یہ لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ گھمسان کا رن پڑا۔ عصر کے وقت ہندو فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ پرتھوی راج ایک طرف کو بھاگا، آگے دریا آ گیا، اس میں کود پڑا اور گر گیا۔ 1-2 سپاہی اس کا پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور شاہی خیمے میں لے گئے۔ جب شہاب الدین کی نظر اس پر پڑی اور اسے حضرت خواجہ کی پیش گوئی کا پہلے سے ہی علم ہو چکا تھا تو فرمایا: سبحان اللہ، تیرا زندہ با لشکر اسلام سپردم۔ ساتھ ہی جلاد کو اشارہ کیا اور ایک ہی ضرب سے راجے کا سر کندھوں سے اچھل کر زمین پر جا گرا۔ اس ویڈیو کا دوسرا قول حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کو حضرت نظام الدین اولیاء سے خواہ مخواہ کا بیر تھا۔ جب وہ 1324 عیسوی میں بنگال کے سفر سے واپس آ رہا تھا تو اس نے حضرت محبوب الہی کو پیغام بھیجا کہ میرے دلی پہنچنے سے پہلے دلی سے نکل جاؤ ورنہ سخت مواخذہ کروں گا۔ اس حکم سے آپ کے مریدوں میں بڑا اضطراب پھیل گیا، لیکن حضرت خواجہ صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دن نکلتے گئے، بادشاہ منزل بہ منزل پایا تخت کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دلی کے قریب ایک مقام افغان پور میں پہنچ گیا۔ جب یہ خبر آپ کے مریدوں تک پہنچی تو وہ سخت مضطرب ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ حضرت، اب کوئی تدبیر سوچنی چاہیے، بادشاہ دلی پہنچنے والا ہے۔ آپ نے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور پھر فرمایا: ہنوز دلی دور است، کہ ابھی دلی بہت دور ہے۔ اللہ کی شان کہ رات کو کھانے کے بعد بادشاہ کے پیٹ میں درد کولج اٹھا اور چند گھنٹوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور روایت یہ ہے کہ بادشاہ پر محل کی چھت گر پڑی تھی۔ اس ویڈیو کا تیسرا مشہور قول حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے کہ 1712 میں مغلیہ فوج کے ایک سردار قمر الدین علی خان جو 1748 کو تذکیر دکن کا خیال آیا، وہ شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کی خدمت میں حاضر ہوا
اور ان سے روحانی مدد چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ دکن کا علاقہ شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کے سپرد ہے، ان کے پاس جاؤ۔ قمر الدین نے کہا کہ کوئی سفارش عطا فرمائیں۔ شیخ نے اسے ٹالنا چاہا لیکن اس کا اصرار بڑھتا ہی گیا۔ اس پر آپ نے ایک ٹھیکری پر یہ جملہ لکھ دیا: کتا آ رہا ہے، ہڈی ڈال دو۔ جب وہ وہاں پہنچا اور وہ ٹھیکری شیخ نظام الدین کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے پہلے اس ٹھیکری کو چوما، پھر اس کے سر پر ایک زرد رومال باندھ کر فرمایا: آج سے تو نظام ہے۔ وہاں سے رخصت ہو کر قمر الدین نے حیدرآباد پر حملہ کیا اور ساری ریاست فتح کر لی۔ اپنا لقب نظام الملک آصف جا رکھا اور زرد رنگ کی دستار کو شاہی لباس کا جزو بنا لیا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص بابا فرید شکر گنج کی خدمت میں گیا اور عرض کی کہ شاہ دہلی غیاث الدین بلبن کی طرف ایک سفارشی رکا عطا فرمائیں۔ آپ نے لکھا: میں نے سائل کا معاملہ پہلے خدا کے سامنے پیش کیا اور پھر تیرے سامنے۔ اگر تو اسے کچھ دے دے گا تو یہ دین اللہ کی ہوگی، اور تو ایک واسطہ اگر نہیں دے گا تو روک اللہ کی طرف سے ہوگی۔ ایک دفعہ رابعہ بصری بیمار ہو گئیں اور اس عہد کے لیے ایک ولی سفیان ثوری آپ کی عیادت کو گئے۔ مزاج پرسی کے بعد کہنے لگے: میں آج بعد از تہجد دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ رابعہ بولیں: سفیان، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بیماری اللہ کے حکم سے ہے؟ کہا: بے شک۔ فرمایا: تو کیا آپ اللہ سے ایک ایسی چیز مانگیں گے جو اس کے حکم اور مرضی کے خلاف ہے؟ سفیان نے کہا: سبحان اللہ، تسلیم و رضا کا کیا مقام ہے۔ ایک دفعہ ایک عباسی خلیفہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور درہم کی ایک تھیلی پیش کی۔ فقیر جلال میں آ گئے اور تھیلی کو لے کر نچوڑا تو اس سے خون ٹپکنے لگا۔ پھر فرمایا: کیا تم مجھے غریب عوام کا خون پلانا چاہتے ہو؟ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہارے محل کو سیل خون میں بہا دیتا۔ ایک مرتبہ ذوالنون مصری ایک پہاڑ کے دامن میں گھوم رہے تھے کہ ایک ہجوم پر نظر پڑی۔ پوچھا کہ یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ کسی نے بتایا کہ سامنے کے غار میں ایک عابد رہتا ہے جو سال میں ایک دن باہر نکلتا ہے۔ آج وہ باہر آنے والا ہے۔ یہ تمام لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہیں اور وہ باہر آ کر ہر مریض پر کچھ پھونکے گا اور پھر اندر چلا جائے گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عابد غار سے باہر نکلا، نحیف و ضعیف لیکن چہرہ نہایت پرجلال۔ اس نے ہر مریض پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر غار میں واپس جانے کو تھا کہ حضرت ذوالنون نے دامن تھام لیا اور کہا: آپ نے جسمانی مریضوں کا تو علاج کر دیا، یہاں کچھ دل کے مریض بھی ہیں۔ فرمایا: ذوالنون، چھوڑ دو میرا دامن، تم غیر کا دامن تھام رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو، کہیں وہ تمہیں غیروں ہی کے حوالے نہ کر دے۔ ذوالنون نے فوراً دامن چھوڑ دیا اور زندگی پھر اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگتے رہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون رشید حضرت فضیل بن ایاز کی خدمت میں گئے اور کہا کہ مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ فرمایا: اے ہارون، اللہ سے ڈرو اور اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اگر تیری وسیع سلطنت میں ایک انسان بھی رات کو بھوکا سویا تو تجھ سے مواخذہ کیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ سے دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے نعمتوں سے دی جاتی ہے،
جو آخرت میں اسے ملنا تھا، دنیا میں بے عیب دوستوں کی تلاش نہ کرو، ورنہ دوستوں سے محروم رہ جاؤ گے۔ دو عادتیں انسان کو ڈبو دیتی ہیں، بہت کھانا اور بہت سونا۔ اگر اللہ مجھ سے کہے کہ تیری صرف ایک ہی دعا قبول کروں گا تو میں بادشاہ کی بہتری کے لیے دعا مانگوں گا، کیونکہ بادشاہ کی درستگی و بہتری سارے جہان کی بہتری ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اٹھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک تھیلی پیش کی۔ اس پر آپ نے فرمایا، ہارون، کیا میرے احسان کا بدلہ بھی یہی ہے کہ میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں اور تم مجھے مصیبتوں میں پھنساؤ؟ ہارون نے معافی مانگی اور تھیلی اٹھا لی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت بابا فرید الدین مشہود کہ ایک معاصر مولانا اپنے علم پر بہت مغرور اور اولیاء اللہ سے متنفر تھے۔ ایک دن وہ بابا جی کی مجلس میں آ کر اپنی علمیت بکھارنے لگے تو بابا جی نے پوچھ لیا، مولانا، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ مولانا نے فرمایا، 5، یعنی کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ بابا جی فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ ایک چھٹا رکن بھی ہے جو ان سب سے بڑا ہے۔ مولانا نے کہا، وہ کون سا ہے؟ بابا جی نے فرمایا، روٹی۔ مولانا نے کہا، استغفر اللہ، آپ تو اسلام کی ابتدائی باتوں سے بھی ناواقف ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا گناہ ہے۔ یہ کہا اور اٹھ کر چل دیے۔ اسی سال مولانا حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ بعد از حج واپس آ رہے تھے تو سمندر میں خوفناک طوفان اٹھا، جہاز ڈوب گیا اور مولانا ایک تختے کے سہارے ایک جزیرے میں جا اترے، جہاں نہ گھاس تھی نہ درخت تھا۔ آپ بھوک و پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ 3 دن کے بعد وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا جس کے سر پر ایک طباق تھا اور گوشت و روٹی بیچ میں رکھی ہوئی تھی۔ مولانا نے اسے پاس بلایا، داستان مصیبت سنائی اور خدا کے نام پر روٹی مانگی۔ خوانچی نے کہا، میں دکاندار ہوں، مفت کھانا نہیں دے سکتا۔ مولانا نے کہا، میرا سارا اثاثہ غرق ہو گیا ہے، میں پیسے کہاں سے لاؤں؟ آپ مجھ پر رحم کریں۔ خوانچی نے کہا، میں رحم وحم کچھ نہیں جانتا، اگر پیسے ہیں تو روٹی ملے گی، ورنہ ہرگز نہیں۔ یہ کہ خوانچی جانے لگا تو مولانا اس کے پاؤں پر گر پڑے اور اس قدر الحاق و راضی کہ آخر اسے رحم آ گیا۔ وہ پوچھنے لگا، آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ مولانا نے فرمایا، 7 حج کیے ہیں۔ خوانچی نے کہا، کیا آپ 2 روٹیوں کے عوض ان تمام حجوں کا ثواب مجھے دینے کو تیار ہیں؟ مولانا نے کہا، میں تیار ہوں۔ خوانچی نے کہا، اپنے ہاتھ سے لکھ دیجئے، یہ ہے کاغذ اور یہ ہے قلم۔ مولانا نے تحریر کر دی اور اس کے بعد اس نے مولانا کو کھانا کھلایا اور چلا گیا۔ 3 دن بعد وہ خوانچی پھر نمودار ہوا، پھر وہی گفتگو ہوئی اور اس مرتبہ مولانا نے عمر بھر کی نمازوں کا ثواب دے کر 2 روٹیاں لیں۔ اگلی دفعہ تمام روزوں کا ثواب لکھ دیا اور آخر میں تمام تسبیح و تحلیل کا۔ اتفاق یہ کہ اس روز دور سے ایک جہاز نمودار ہوا اور مولانا ساحل پر پہنچ کر ہوا میں اپنا کرتا لہرانے لگے۔ جہاز والوں نے دیکھ لیا اور قریب آ کر مولانا کو بٹھا لیا۔ آپ 2-4 روز بعد گھر پہنچ گئے۔ چند روز کے بعد بابا جی سے ملنے گئے تو بابا جی نے ادائے حج پر مبارک کہی اور پھر سفر کے حالات پوچھے۔ کہا کہ سفر بڑے آرام سے طے ہوا، الحمدللہ۔ بابا جی نے پوچھا کہ ایک روز میں نے روٹی کو اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا تھا اور آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، کیا وہ ناراضگی اب بھی باقی ہے؟ کہا، یقیناً ہے، آپ نے اسلامی تعلیمات کی توہین کی تھی اور جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے میری ناراضگی باقی رہے گی۔ بابا جی نے فرمایا، لیکن وہ مسئلہ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ مولانا نے کہا، بالکل غلط، ایسی بیہودہ بات کون لکھ سکتا ہے؟ بابا جی نے
جائے نماز کا ایک کونا سرکایا، فرمایا یہ دیکھیے مولانا۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ وہ تمام تحریریں جو انہوں نے خوانچی کو لکھ کر دی تھیں مصلے کے نیچے رکھی ہوئی تھیں، فوراً بابا جی کے قدموں پہ گر پڑے اور بیعت کر لی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاں آنے کی ضرورت نہیں، آپ کو دعا چاہیے اور وہ میں کرتا ہی رہتا ہوں۔ جب وہ دوبارہ قاصد آیا اور اس نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس حجرے کے دروازے ہیں، اگر بادشاہ اس دروازے سے داخل ہوا تو میں اس دروازے سے نکل جاؤں گا۔